الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا بیسک کورس جو چل رہا ہے، اس کا دوسرا درس ہے جس میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے جانا تھا کہ اسلام کی بیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور ہمارے لیے دین سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ آج کا جو درس ہے بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے۔ یہ درس بہت اہم ہونے والا ہے۔ کان لگا کر اور دل حاضر کر کے ہمارے ساتھ رہیے، اس درس کو غور سے سنیے، اپنے ساتھ کاغذ اور قلم بھی رکھیے اور جو اہم باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان باتوں کو نوٹ بھی کیجیے۔ ہمیں آپ سے یہی امید بھی ہے، اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کورس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، اس کا ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں اردو بیان کویت پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے سوالات بھی بھیجتے ہیں، تو ان کے جوابات بھی آپ کو دینے ہیں، تبھی حقیقت میں آپ کی حاضری سمجھی جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ سارے نبیوں کا جو سندیش تھا، پیغام تھا اپنی قوموں کے لیے، یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کو نکار دیا جائے، اور یہی دراصل کلمہ شہادت کی حقیقت ہے جسے بول کر کے ایک آدمی مسلمان بنتا ہے۔ کلمہ شہادت کی گواہی آخر کیوں؟ کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جسے ہم سب سے پہلے یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد ہونے والے کلمات میں یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کلمہ پر ہم سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کلمہ کو پڑھتے تو ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس کلمہ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کلمہ آخر ہم کیوں سمجھیں، کیوں اس کی مانگ کو اپنی زندگی میں اتاریں؟ تو اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہی وہ پہلا واجب ہے جسے بول کر کے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان بننا چاہے گا تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینی ہوگی، اس کے معنی کو سمجھ کر کے، اس کے مفہوم کو دل میں بیٹھا کر کے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے اس کا اقرار کرنا ہوگا۔ گویا کہ یہ کلمہ ایک انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ابھی کسی دھرم کو فالو کرنے والا تھا، لا الہ الا اللہ بولا کہ مسلمان ہو گیا۔ اس کلمے میں کیا کوئی جادو ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے؟ نہیں، اس کلمے کا جو میسیج ہے، اس کلمے کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کی وجہ سے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کلمہ کو جب ایک انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، دل میں اس کے میسیج کو اتارتے ہوئے، تبھی وہ حقیقی معنوں میں مسلمان سمجھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد نجات پائے گا۔ گویا کہ یہی وہ کلمہ ہے جو ہمیں جہنم سے نجات دیتا ہے۔ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کیا ہو، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرتا ہو، چاہے کتنا ہی ویلفیئر کا کام کیوں نہ کرتا ہو، وہ مرنے کے بعد مکتی نہیں پائے گا، نجات نہیں پائے گا۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کون تھا؟ زمانے جاہلیت میں قریش کے اندر بہت دیالو انسان تھا، بہت سخی انسان تھا، اس کا دیگ پکتا تھا اور غریبوں کو وہ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو اس کی دیالوتا کو دیکھتے ہوئے، اس کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عبداللہ بن جدعان کی یہ نیکی مرنے کے بعد اس کو کچھ کام آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل نہیں، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے تب تک کہ وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں بن سکتا، چاہے زندگی بھر وہ ویلفیئر کا کام کرتا رہا، زندگی بھر وہ نیکی کا کام کرتا رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ کی کہ اس کا جب ایک انسان اقرار کرتا ہے تو اس کو من کی شانتی ملتی ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ پانی کی مچھلی کو پانی میں ہی سکون ملتا ہے، دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود میں ہی سکون ملتا ہے، ویسے ہی ایک انسان کا تعلق جب اپنے رب سے ڈائریکٹ بنتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کو من کی شانتی ملتی، کیونکہ من کا بنانے والا کون ہے؟ دماغ کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ سے جب ہم ڈائریکٹ تعلق بناتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو شانتی ملتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا مرتبہ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت پہ غور کیجیے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ اگر اسے وزن کرنے کے لیے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک کے ٹھوس حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعہ لوگوں کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں، گھمنڈ اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی ہے کہ اگر وزن کرنا چاہیں ساتوں آسمان کو اور ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث سنن ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس پر اس کے عملوں کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تم اس میں سے کسی گناہ کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کسی گناہ کو لکھنے میں تم پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے، عذر ہے جو تم بیان کر سکو؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ اس طرح ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ کہے گا اپنے وزن کو دیکھو، وہ کہے گا بھلا یہ چھوٹی سی پرچی اتنے سارے رجسٹروں کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کہے گا بندے
میں نے کہا نا کہ تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس طرح وہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور یہ جو چھوٹی سی پرچی ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، رجسٹروں والا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور پرچی والا جو پلڑا ہے بہت وزنی اور بوجھل ہو جائے گا۔ دیکھا لا الہ الا اللہ کا کیا مرتبہ ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مقام اور اس کا رتبہ ہے۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کلمہ تو ہے بہت چھوٹا، لیکن بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آسانی سے دیکھیں تو لا الہ الا اللہ میں دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی پوجا کے لائق۔ گویا کہ جتنے بھی پوجیہ پربھو ہیں، جتنے بھی معبود ہیں اس دھرتی میں، ان سارے معبودوں کا سب سے پہلے ہم انکار کرتے ہیں۔ کوئی بھی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنے بھی معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود، جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب سچے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس میں کفر کا انکار ہے، اس میں شرک کا انکار ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم انکار کرتے ہیں، کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کفر کا انکار کرتے ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ جیسے ہم کہیں نہیں ہے کوئی روم میں سوائے عارف کے، نہیں ہے کوئی روم میں سوائے احمد کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد ہی صرف روم میں ہے، عارف ہی صرف روم میں ہے، عارف کے علاوہ اور کوئی روم میں ہے ہی نہیں۔ تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے انکار ہے کہ نہیں ہے کوئی صحیح عبادت کے لائق، انکار کر دیا۔ جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب غلط ہیں، باطل ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو پہلے انکار، پھر اقرار۔ انکار کس چیز کا؟ باطل معبودوں کا۔ اقرار کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ گویا لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے ہم کفر اور شرک کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی ساری قسموں کو ثابت کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گی۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر آپ کریں کہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ، غلط ہوگا۔ نہیں ہے کوئی مالک مگر اللہ، غلط ہوگا۔ نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا مگر اللہ، غلط ہوگا۔ بلکہ معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اب سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے کیا کوئی شرطیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ بول دیا زبان سے اور ہم مسلمان رہیں گے؟ نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ جب ان شرطوں کو
برتتے ہیں تبھی لا الہ الا اللہ صحیح ہوتا ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا، بلکہ ان شرطوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، دل میں بیٹھانا ہوتا ہے۔ کیا شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں۔ کتنی؟ 7 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کا علم ہو۔ علم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ جو بول رہا ہے اسے پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، اس کا ارتھ ہی معلوم نہیں، اس کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہے، اور ہزاروں مرتبہ ریپیٹ کرے تو اس سے آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ دوسری شرط کیا ہے لا الہ الا اللہ کی؟ کہ اخلاص ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار آدمی سچے دل سے کرے، اس کے من میں شدھتا پائی جائے، اخلاص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، دکھلاوا نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے کہ محبت اور پریم ہو لا الہ الا اللہ سے، اس کلمہ سے محبت ہو اور اس کے پڑھنے والے سے بھی محبت ہو۔ جو لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہوگا وہ سچے مسلمان سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی مانگ ہی ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ان مسلمانوں سے اس کو محبت ہو۔ تو لا الہ الا اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پر چلتے ہیں ان سے بھی اس کو محبت ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو قبول کر لے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ کلمہ توحید اور اس کی جو مانگ ہے اس کی مانگ کو سر آنکھوں سے قبول کر لے، اور اس میں انکار نہ پایا جائے، یعنی پوری طور پر قبول کر لے اسے، کہ میں قبول کرتا ہوں کہ واقعی لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے، اور اپنے دل میں اس کو بیٹھاتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر لا الہ الا اللہ کی یہ شرط ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر یقین ہو، اسے وشواس ہو، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا اس کی مانگ کو جانتا ہو اور اس کی مانگ پر اسے ٹھوس یقین ہو۔ یقین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کی پوجا ہو سکتی ہے، جس کے سامنے سر ٹیکا جا سکتا ہے، جس سے مانگا جا سکتا ہے، جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، جس کے لیے رکوع کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی 6ٹھی شرط ہے سچائی ہو، یعنی اپنے دل سے اس کا اقرار کرے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، ایسا نہیں کہ زبان سے تو بول دیا لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار سچے دل سے ہو تبھی ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ٹھہرتا ہے۔ اور 7ویں اور آخری شرط لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق آدمی سرنڈر کر جائے، اس کے حکم کے مطابق جھک جائے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں۔ زبان سے بولے اور عمل سے نہ کرے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ میں ہم جو بولتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو کرنے لگ جائیں، اور عبادت میں پہلا نمبر نماز کا آتا ہے۔ تو جو آدمی لا الہ الا اللہ بولتا ہے، بولتے ہی پہلے نمبر پر اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے وہ ثابت کرے کہ واقعی وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، واقعی وہ مسلمان ہے، تو نماز اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی دلیل ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ بولا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو کرتا ہے یا نہیں، ورنہ لا الہ الا اللہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کتنی ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ علم ہو لا الہ الا اللہ کا، یقین ہو اس پر، قبول کر لے، اطاعت کا جذبہ آ جائے، سچائی پائی جائے، اخلاص ہو، اور
لا الہ الا اللہ سے محبت ہو، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے سے محبت ہو، یہ 7 شرطیں ہیں۔ ہمارے کلمہ میں 2 حصہ ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے نمبر پر لا الہ انکار ہے، دوسرے نمبر پر الا اللہ اقرار ہے۔ تو انکار اور اقرار کے ساتھ لا الہ الا اللہ بنتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہوئی کہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ رکوع تو اللہ کے لیے، سجدہ تو اللہ کے لیے، دعا تو اللہ سے، مانگنا تو اللہ سے، مدد طلب کرنا تو اللہ سے۔ اب محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب محمد نام سنیں گے تو فوراً ہماری زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اوپر 10 رحمتیں اتارتا۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اللہ ہمارے اوپر کتنی رحمتیں اتارتا ہے؟ 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آئیے ایک ہلکا سا ان کی زندگی کا ایک خاکہ ہم جانتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ محمد آپ کا نام، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا، اور قریش خاندان سے آپ کا تعلق تھا، قریش پریوار سے آپ کا تعلق تھا۔ 571 عیسوی میں صبح علی الصباح سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن عجیب بات کیا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی چل بسی۔ آپ سوچئے اس یتیم کے بارے میں جو 6 سال کی عمر ہی میں باپ کے سایہ سے بھی اور ماں کی سایہ سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، دادا بھی آخرت سدھار گئے۔ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں۔ تو چچا تھے ان کے، ان کا نام تھا ابو طالب۔ چچا نے آپ کو سنبھالا دیا، آپ کی دیکھ ریکھ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے، یہاں تک کہ آپ کو لوگ الصادق الامین کے نام سے پکارتے تھے۔ کس نام سے؟ الصادق الامین۔ الصادق کا معنی ہوتا ہے بہت ہی سچا، اور الامین کا معنی ہوتا ہے بہت ہی امانت دار۔ تو چراغ بن کر کے جلتے رہے مکہ کی دھرتی پر، اور لوگ محمد کی بجائے کیا نام سے پکارتے تھے؟ الصادق الامین نام سے پکارتے تھے۔ چونکہ ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اور چچا جو تھے غریب تھے، تو اس لیے لوگوں کی آپ نے بکریاں چرائیں، کاروبار بھی کیا۔ لیکن ایک سچائی کیا ہے کہ مکہ میں مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، ایک اللہ کے سوا ہر چیز کی پوجا ہوتی تھی۔ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی گئی تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دھرم کے مطابق صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، کبھی بھی مورتیوں کے سامنے سر نہیں ٹیکا۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ نبی بننے کے بعد لگاتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک، کتنے سال تک؟ 23 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ شروع میں لوگوں نے آپ کی سختی سے مخالفت کی، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ٹارچر کیا، آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا۔ ابو طالب کی گھاٹی تھی، اس میں قید کر دیا، یہاں تک کہ درخت کے پتے چبانے کی نوبت آ گئی۔ طائف گئے
کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ ہمارا میسیج مان لیں گے، تو طائف کے لوگوں نے چاہے کہ وہ بات مانے، آپ کے اوپر پتھر برسایا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، فرشتے نے آ کر کے اجازت چاہی کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ پیس دیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی کی اولاد آئے گی جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی۔ جب مکہ کی دھرتی بنجر ثابت ہوئی تو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ میں پناہ لیا۔ مدینہ آنے کے بعد بھی ہر سال ان سے جنگیں لڑی گئی، یہاں تک کہ ہجرت کے 8ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دھرتی پر فتح پا لیتے ہیں جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، یعنی مکہ پہ فتح پا لیتے ہیں۔ 19 سال کے دشمن آپ کے کنٹرول میں تھے، آپ کے قبضہ میں تھے، دنیا کا سارا قانون آپ کے حق میں تھا، آپ چاہتے تو ایک ایک کی بوٹی نوچ لیتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساری کائنات کے لیے دیالوتا بن کر آئے تھے، ساری کائنات کے لیے مرسی بن کر آئے تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے سب مجرموں کی عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ سمجھ گئے کہ محمد کوئی سوارتھی انسان نہیں تھا، محمد خود غرض نہیں تھا، محمد یہ جو محنت کر رہا تھا اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہمیں سچائی کی طرف بلانا چاہ رہا تھا۔ جب ان کو سچائی معلوم ہو گئی تو وہی مخالفت کرنے والے ایک دن اسلام کو گلے لگا لیتے، اور اسلام کو گلے ہی نہیں لگاتے بلکہ اسلام کے میسج کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح مکہ کے سال داخل ہوئے تو 10,000 کی سنکھیا میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ کے ساتھ کتنی سنکھیا تھی؟ 1,44,000 کی سنکھیا تھی۔ 2 سال کے اندر اتنی بھاری سنکھیا نے اسلام قبول کیا، کیوں؟ اس لیے کہ سچائی ان کو معلوم ہو گئی تھی۔ تو آج بہت سارے لوگوں کو اسلام کی سچائی معلوم نہیں ہے۔ 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر آئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، ساری انسانیت کے لیے، یہاں تک کہ جنوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں صرف ہمارے نبی تو یہ جھوٹ ہوگا، ہمارے نبی ساری انسانیت کے نبی ہیں، جنہوں ان سب کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ان کو مانے بغیر انسانیت کو نجات نہیں ملے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس کی مانگ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا اقرار 4 چیزوں کی مانگ کرتا ہے۔ پہلی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کی ہم تصدیق کریں، یعنی جو شریعت لے کر کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شریعت کی ہم تصدیق کریں، اس کا سمرتھن کریں، اس کی تائید کریں۔ دوسرے نمبر پر جن کاموں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کریں۔ تیسرے نمبر پر جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی ہے یا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا تھے؟ قرآن ایک تھیوری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قانون نہیں دیا بلکہ ایک انسان بھی دیا جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتار کر دکھایا کہ دیکھو ایسے مسلمان ہوتا ہے۔ جو ہمارا کلمہ ہے نا، جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، اس میں 2 سوالوں کا جواب ہے۔ 2 سوال کیا ہیں؟ عبادت کس کی کرو گے، عبادت کیسے کرو گے؟ عبادت کس کی ہوگی؟
صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ عبادت کیسے ہوگی؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ گویا کہ عبادت کس کی کرو گے اس میں توحید ہے، عبادت کیسے کرو گے اس میں سنت ہے۔ توحید مطلب صرف ایک اللہ کی عبادت، عبادت کیسے ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، گویا کہ اس میں سنت ہے۔ تو اسی لیے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو برتتے ہیں نا تو توحید کو ثابت کرتے ہیں اور سنت کو ثابت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے پہلے حصے میں توحید ہے اور دوسرے حصے میں سنت ہے، اور جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف جاتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ شرک پیدا ہوتا ہے، بدعت پیدا ہوتی ہے۔ توحید کا اپوزٹ شرک ہے اور سنت کا اپوزٹ بدعت ہے، اور یہ چاروں چیزیں لا الہ الا اللہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اس ناحیہ سے لا الہ الا اللہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے؟ تو ایک سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کلمہ شہادت میں توحید اور سنت کا اقرار ہے، شرک اور بدعت کا رد ہے۔ کیسے؟ سوچئے اور جواب دیجیے۔ برکیف اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی اطاعت کریں، ان کا انوسرن کریں، ان سے محبت کریں، اور ان کے ذریعہ ہمیں جو دین ملا ہے اس کی بنیاد پر ہم ان کے مقام اور مرتبہ کو سمجھیں، لیکن یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ وہ انسان تھے، ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دھرتی پر قیامت کے دن تک نہیں آنے والے۔ اب آئیے ہم ایمان کے پیلرز یعنی ایمان کے ارکان کو جانتے ہیں۔ ایمان کے پیلرز، ایمان کے ارکان۔ ایمان کے کتنے پیلرز ہیں؟ ایمان کے 6 پیلرز ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ کتنے ہوئے؟ 6 ہو گئے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ کے وجود کا پرمان کیا ہے؟ کیا پرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ ہزاروں پرمان ہے اللہ کے وجود کے، صرف ہم 3 پرمان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا پرمان، پہلی دلیل، فطرت، مانو سوبھاؤ اور پرکرتی اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے مجبور ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا سوبھاوک دین، دین اسلام ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ انسان کس دھرم پر پیدا ہوا؟ اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ ہر انسان کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، لیکن تھا وہ مسلمان جب وہ پیدا ہوا تھا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ کی پہچان فطرت میں ہوتی ہے، نیچر میں ہوتی ہے، ہر انسان کے سوبھاؤ میں ہوتی ہے، تو ہر زمانے میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجا کیوں کی؟ سوال تو بہت مناسب ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان
کے من میں، اس کے دل میں اپنی پہچان ضرور ڈالی ہے۔ بلکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، تو آدم علیہ السلام کی سنتان کو، اولاد کو چیونٹیوں کے جیسے ان کے سامنے بکھیر دیا اور ان سب سے پوچھا تھا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے دو باتیں کہی تھی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، میرے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا اور ہم ان کا انسرن کرنے والے تھے، تو کیا ان کی غلطی کی سزا ہم کو دے رہے؟ تو ایسا مت کہنا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بند کر دیا سارے انسانوں کا، تو ہر انسان کے من میں، اس کے دل میں اللہ کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہ فطری دین ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کا وجود پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک اللہ کی پہچان ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے، ٹیچر سے متاثر ہوتا ہے، میڈیا کا اثر قبول کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ مسلمان تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہوا تھا تو کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ گویا کہ یہ بات یہاں پہ طے ہو گئی کہ ہر بچہ چاہے وہ کسی دھرم میں پیدا ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دھرم اسلام رہتا ہے، لیکن ماں باپ، سماج اور میڈیا کے اثر سے وہ اپنے اس اسلام سے پھر جاتا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی فطرت کو چینج نہ کیا جائے تو کیا وہ مسلمان ہی رہے گا؟ کیا وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہی رہے گا؟ تو یہ حقیقت ہے، اگر بچے کی فطرت کو چینج نہ کیا جائے تو وہ مسلمان ہی رہے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ شیطان اسے گمراہ نہ کرے، کیونکہ شیطان نے قسم اٹھا رکھا ہے اللہ سے کہ ہم انسانوں کو گمراہ کریں گے۔ تو انسان اگر اس کو غلط راستے پہ نہیں ڈالتا نا، تو شیطان اس کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ سے یہ وعدہ لے چکا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ ایک موٹی سی مثال لیجئے کہ یہ فطرت جو ہے نا، جاگتی ہے۔ کب جاگتی ہے؟ جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کو آپ سنیں گے کہ اوپر والا سب کچھ کرتا ہے، اوپر والا سب کچھ کرتا ہے، یہ بات کہاں سے آئی؟ گویا کہ اس کے من میں ہے کہ اوپر والا سب کچھ کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، تو یہ ماتھا بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو پریشانی میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، اور یہ یاد جو ہے نا، جو اس کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ فوراً کلیئر ہو کر کے اس کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے وجود کا یہ تو پہلا پرمان تھا کہ فطرت میں، انسان کے دل میں اللہ کے وجود کی دلیل پائی جاتی ہے۔ دوسرا جو فرمان ہے وہ ہے بدھی۔ انسانی عقل بھی اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والی چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ہر بنانے والی چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بغیر بنائے نہیں بنتی۔ میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، الٹپ نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بات پہنچ رہی ہے۔ تو کیا یہ آسمان اور یہ زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں الٹپ بن گئیں؟ قرآن نے یہی بات سمجھایا۔ سورہ طور آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون سی سورہ؟ سورہ طور آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ فرماتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ دو سوال، کیا یہ بغیر بنانے والے کے بن گئے، یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہ تو یہ ہے، نہ تو یہ ہے، نہ تو یہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے، بل لا یوقنون۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بنانے والا ضرور ہے۔ اللہ کے وجود کا جو تیسرا فرمان ہے وہ ہے برہمانڈ میں سنتولن کا پایا جانا، پختگی اور پربند کا پایا جانا۔ دیکھیے آپ، آسمان بغیر کھمبے کے ٹکا ہوا ہے،
ایک انسان گھر بناتا ہے تو معمولی چھت ڈالنے کے لیے کئی کھمبوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر کھمبے کے ٹکا ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، رات اور دن ہے، کبھی یہ بے وقت ہوئے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو پالے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک ایک کچھا میں تیر رہے ہیں۔ خود انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، کیسی عجیب بناوٹ اس کی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں فولڈ کرنے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، آنکھوں پر پپوٹے رکھے ہیں، زبان کو سافٹ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ پہ نہیں دیکھتے؟ معمولی پانی کے قطرہ سے ہم پیدا ہوئے، کس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا؟ ماں کی خواہش تھی کہ بچہ ہو جائے، بچی ہو گئی، سندر بچہ ہو جائے، کالا بچہ ہو گیا۔ کس نے ہمیں نہایت تنگ جگہ سے نکالا؟ کس نے ہماری ماؤں کے سینے میں ہمارے کھانے کے لیے دودھ کی شکل میں غذا پیدا کیا؟ کس نے کیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کے وجود کی یہ دلیل ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا مانیں، اللہ تعالیٰ کو پربھو مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کے جو نام ہیں، اس کی جو صفتیں ہیں، ان ناموں اور ان صفتوں کو صرف اسی کے لیے ثابت کریں، ان ناموں اور ان صفتوں میں اللہ یکتا جانے، اکیلا جانے۔ اس طرح اللہ پر ایمان لانے میں تین باتیں آ جاتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ تین باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کے لیے ہی عبادت کے سارے کام کرنا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے ناموں اور اس کے گنوں، اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو توحید کی تین قسمیں ہوتی ہیں: ربوبیت میں توحید، اللہ کو رب ماننے میں توحید، الوہیت میں توحید، عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، اور اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں، اسماء و صفات میں، اللہ کے ناموں اور اس کے گنوں میں اللہ کو ایک جاننا۔ اللہ پر ایمان کی پہلی قسم اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا ہے۔ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا۔ تو اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی آپ پیدا کرنے والا مانیں، کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی رازق مانیں، کہ پوری کائنات کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی مدبر مانیں، کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ تو وہی پیدا کیا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، اور وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ہے رب ہونے کا مطلب۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے سنسار کا رب ہے، یعنی وہی پیدا کیا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، اور وہی سارے سنسار کو چلا رہا ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے رب ہونے پر یقین کر لیتا ہے تو اس کے دل کو عجیب طریقے سے شانتی ملتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ تو یہ ہے اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو ہی پیدا کرنے والا مانے، اللہ تعالیٰ کو ہی روزی دینے والا مانے، اللہ تعالیٰ کو ہی پوری کائنات کو چلانے والا مانے۔ اچھا، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کو روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ اور اللہ پر ایمان کی دوسری شکل یہی ہے کہ عبادت میں اللہ کو ایک جانیں، یعنی عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کام
اللہ کے لیے کرنے لگ جائیں۔ گویا کہ جب ہم اللہ کو رب ماننے میں ایک جانتے ہیں کہ وہی پیدا کیا، وہی روزی دے رہا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے، اس کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ماتھا بھی صرف اسی کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ دعا ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، سب کے سب کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انسان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہر زمانے میں نبیوں کی جو دعوت تھی اسی کی طرف تھی۔ کس چیز کی طرف تھی؟ اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف سارے نبیوں نے دعوت دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 26 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جنہوں نے یہ پیغام دیا، لوگوں کو بتایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ تو ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العالمین کو رب ہونے میں ایک ماننے کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ جب ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو ہم عبادت کے سارے کام اللہ کے لیے انجام دیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا وہ بہت بڑا ظلم کرے گا۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے اللہ کا کسی کو سازی نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ جو کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے کام اسی کمپنی کا کریں؟ اگر اس کمپنی کا کام کرنے کی بجائے کسی دوسری کمپنی کا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ نمک حرامی ہوگی۔ بالکل ویسے ہی جس اللہ نے ہمیں بنایا، جو اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، جو اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اسی اللہ کے سامنے ہماری پیشانی جھکنی چاہیے۔ یہی بات اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت نام ہے ہر اس کام کا جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ عبادت نام ہے ہر اس کام کا جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق بول سے ہو، چاہے اس کا تعلق کرنے سے ہو، چاہے ظاہری کام ہو جیسے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہے، یا دل کے کام ہوں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس پر بھروسہ ہے اور اسی اللہ سے مدد مانگنا ہے، تو یہ سب اسی اللہ پر اعتماد کرنا ہے، یہ سب دل کے کام ہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے جانتے ہیں کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ 2 شرطیں۔ 2 شرطوں کے ساتھ ہی ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر اخلاص، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ فلاں دیکھ رہا تھا اس لیے ہم عبادت کریں، فلاں دیکھ رہا تھا اس لیے ہم ایسا کریں، نہیں، دکھلاوا نہیں آنا چاہیے۔ دکھلاوا آیا عبادت میں، اللہ اس کو ہمارے چہرے پر مار دیتا ہے۔ دوسری شرط ہے متابعت، یعنی وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عبادت کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں تو آپ بتائیں گے 2، اخلاص، متابعت۔ اخلاص کا مطلب صرف اللہ کے لیے اسے کیا جائے، متابعت کا مطلب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو کوئی بھی عمل اللہ اسی وقت قبول کرے گا جبکہ وہ صرف ایک اللہ کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسے انجام دیا جائے۔ اور یہ بات ہمیں لا الہ الا اللہ سے سمجھ میں آتی ہے، جس میں 2 سوالوں کا جواب ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت کیسے؟ عبادت ایک اللہ کی اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو عبادت کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہوئیں؟ 2 شرطیں ہوئیں، اخلاص
مطابعت، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ عبادت ہوگی۔ عبادت کا تو یہ ایک خاص مفہوم ہے، لیکن اسلام میں عبادت کا ایک عام مفہوم بھی ہے۔ عام مفہوم کے اعتبار سے دنیا کا ہر کام عبادت ہے، دنیا کا ہر کام عبادت ہے۔ آپ پڑھائی کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کھانا بناتی ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کماتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر اس کو سچی نیت سے کریں تو ہم عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اگر اس کو سچی نیت سے انجام دیں تو ہماری کوئی عادت ہوتی ہے، وہ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اس عادت پر ایک مسلمان کو ثواب ملتا ہے۔ جیسے کوئی کھانا کھاتا ہے، کوئی آنکھ کو آرام دیتا ہے سو کر کے، تو اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعہ اطاعت پر طاقت ملے گی۔ سوتا ہے اس لیے سوئے تاکہ سو کر کے اٹھیں گے تو تازہ دم ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ شادی کرتا ہے تاکہ حرام سے بچ جائے، تو گویا کہ کمانا بھی عبادت، شادی کرنا بھی عبادت، اور پڑھائی کرنا بھی عبادت کہ ہم اس کے ذریعہ علم حاصل کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہر عادت کو ایک مسلمان عبادت بنا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ عادت کو عبادت کیسے بنائیں؟ جواب دیجیے، عادت کو عبادت کیسے بنائیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ نیت اچھی رکھیں، کہ اگر نیت اچھی رکھتے ہیں تو ایک عام عادت تھی، آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نیت ہے کہ حلال کمائی سے ہم اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، تو یہ بزنس تھا، لیکن یہ بزنس بھی عبادت بن گیا۔ اللہ پر ایمان کی تیسری شکل ہے اللہ کے ناموں اور اس کے گنوں پر ایمان رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اس کے رسول نے اللہ کے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں، ان ناموں کو اور ان صفتوں کو ہو بہو اللہ کے لیے آپ ثابت کریں۔ جیسے وہ نام آئے ہیں، جیسے وہ صفتیں آئی ہیں، ہو بہو اللہ کے لیے ان کو ثابت کریں، ان کا انکار نہ کریں، ان کی کیفیت نہ بیان کریں، اور نہ ہی ان ناموں کو انسانوں کے ناموں کے جیسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات سمجھائی۔ کیا سمجھایا؟ کہ اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو ثابت کیا، اپنی صفت کو ثابت کی کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن اس کا سننا، اس کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کے جیسے نہیں۔ گویا کہ اللہ کو ہم مانیں گے کہ وہ السمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے، وہ البصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن انسانوں کے دیکھنے کے جیسے نہیں، انسانوں کے سننے کے جیسے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام بتایا، الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بہت دیا کرنے والا ہے۔ تو انسانوں کی دیا اللہ کی دیا کے جیسے نہیں ہے۔ انسانوں کی دیا کوئی اہمیت نہیں رکھتی اللہ کی دیا کے سامنے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ساری چیزوں کو سنبھالنے والا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ الرازق ہے، ساری مخلوق کو روزی دینے والا ہے۔ اس کا ایک نام ہے الرقیب، ہر چیز کی نگرانی کرنے والا۔ کیمرہ ہوتا ہے جو ہمیں کیچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیچ کر رہا ہے۔ یہ کیمرہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم دھوکہ دے دیں، لیکن اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ 70 دروازے بھی بند ہوں، وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارے بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا اس دھرتی پر بیٹھ کر اکیلے میں۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو شمار کرنے کی بات کہی ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جس نے انہیں گن لیا، شمار کر لیا، وہ جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب ہوا گننے اور شمار کرنے کا؟ گننے اور شمار کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ کو یاد کر لیں، اس کی تعداد کو شمار کر لیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے معانی کو سمجھ لیں، اور تیسرے نمبر پر ان کی جو مانگ ہے ان کے مطابق عمل کریں، اور چوتھے نمبر پر ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں، جیسے اے اللہ تو رازق ہے، مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو شافع ہے، مجھے شفا عطا فرما، اے اللہ تو اولاد دینے والا ہے، مجھے اولاد دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے حوالے سے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جب ہم جانتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جب ہم جانتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ سے عجیب طریقے سے محبت قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی صفحہ نمبر 99 میں لکھتے ہیں، من عرف اللہ باسمائہ و صفاتہ و افعالہ احبہ لا محالہ، کہ جس آدمی نے اللہ کو اس کے ناموں، اس کی صفتوں اور اس کے کاموں سے پہچان لیا، وہ ضرور اللہ سے محبت کرے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں، اس کی صفتوں اور اس کے کاموں سے پہچان لیا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کے حوالے سے اللہ کو پکارنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ تو روزی دینے والا ہے، مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، میری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ تو دیا کرنے والا ہے، مجھ پر دیا فرما۔ ایک سوال، کیا اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا وظیفہ بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی 100 بار کہتا ہے کہ اللہ کا ورد کرو، اللہ 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 اللہ، 100 مرتبہ اللہ کا ورد کرو، یا 100 مرتبہ الودود 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 کا ورد کرو، کیا چلے گا ایسا؟ نہیں، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر نہیں کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہمارے ساتھ جو آپ ہیں نا، آتھینٹک نالج حاصل کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا نالج حاصل کر رہے ہیں، اس لیے بہت ساری جو غلطیاں سماج میں ہوتی ہیں نا، ان غلطیوں میں سدھار ہو پائے گی۔ تو ایسے جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ کیسے تھے اذکار؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس میں میسیج ہے، لیکن اللہ 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 اللہ، الودود 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 الودود، الرازق 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 الرازق، کوئی میسیج نہیں، اس میں کوئی میسیج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کی ہے ویسے ہی ہم عبادت کریں گے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ اب عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہو، اور عبادت کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر عبادت ایک اللہ کے لیے ہے، نبی کا طریقہ نہیں پایا جاتا ہے، وہ ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ تو ہم ذکر بھی کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کریں گے، اس لیے اللہ 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 کا ذکر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا ذکر نہیں ہو سکتا، بلکہ ان ناموں کے حوالے سے اللہ سے دعا کریں گے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو روزی دینے والا ہے، مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، میری توبہ قبول فرما لے، ایسے دعا کریں گے۔ لیکن جب ہم لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتے ہیں تو شرک پیدا ہوتا ہے، گویا کہ توحید کا اپوزٹ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات، اس کی عبادت یا اس کے ناموں اور صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، یہ شرک ہے۔
اور شرک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جانتے ہیں؟ شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک اکبر ہے جس کو بڑا شرک کہتے ہیں، اور ایک شرک اصغر ہے جس کو چھوٹا شرک کہتے ہیں۔ شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر کے جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے، تو شرک اکبر کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر شرک اکبر کرنے کی وجہ سے ایک انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر اسی حالت میں اس کی موت ہوئی تو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 88 میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان 18 نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا جن کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے ہم نے، تو ان 18 نبیوں کے عمل کو ہم برباد کر دیتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے اعمال برباد ہو جاتے۔ نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ضمن میں امتیوں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ شرک سے بچنا، کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا پاپ کوئی ہو سکتا ہے تو شرک ہے، جس کی وجہ سے اگر اس پر موت ہوتی ہے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو نقصان ہے شرک اکبر کا، بڑے شرک کا، کہ اس کی حالت میں اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ سورہ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ شرک کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ شرک اکبر کی حالت میں مرنے والے کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 72 انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام ٹھہرا دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا کہ شرک اکبر کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ اس پر مرتے ہیں تو سارے عمل برباد، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اس پر مرتے ہیں تو گناہ معاف نہیں ہوتے، تیسرا نقصان یہ ہوا کہ شرک اکبر کرنے والے انسان کو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا۔ لیکن کسی نے شرک کیا اور موت سے پہلے توبہ کر لیا تو اللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی گناہ کر لے اگر توبہ کر لیتا ہے انسان تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ شرک کی شروعات کیسے ہوئی، سب سے پہلے شرک کیسے شروع ہوا؟ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، ان کی اولاد 1000 سال تک، 10 سینچری تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو حدیث کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگ لوگوں کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومہم، جب وہ دنیا سے گزر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے من میں یہ بات ڈالا ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، کہ اپنی بیٹھکوں میں ان کی مورتیاں بنا کر کے سجا دو اور ان کے نام ان نیک لوگوں کی نسبت سے رکھ دو۔ چنانچہ ان کو یہ بات پسند آئی، ففعلوا، انہوں نے ایسا ہی کیا، فلم تعبد، لیکن انہوں نے اپنے 5 نیک لوگوں کے اسٹیچو بنا لیے، ان کے نام سے وہ نام رکھ دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، جب وہ بنانے والے گزر گئے، ان کی اولاد آئی اور علم میں کمی آئی تو شیطان نے ان کو کیا سجھایا، دیکھو تمہارے پروج تھے، ان مورتیوں کے پاس آتے تھے، مصیبت اور پریشانی میں ان سے مانگتے تھے، ان کو ملا کرتا تو تم بھی مانگو۔ چنانچہ لوگوں نے علم کی کمی کی وجہ سے انہیں مورتیوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو یہ طریقہ ہے
شرک کے پھیلنے کا۔ گویا کہ سب سے پہلا دھرم کون سا؟ اسلام۔ آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، 10 سینچری تک اسلام آیا، پھر بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے شرک کی شروعات ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ سارے 900 سال تک اپنی امت کو سمجھاتے ہیں، پھر ان کے بعد لگاتار انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت مکمل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ جب ہم چھوٹا شرک کہتے ہیں تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ گناہ جو کہتے ہیں نا، گناہ کے 4 درجات ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بڑا شرک، دوسرے نمبر پر چھوٹا شرک، تیسرے نمبر پر بڑے بڑے گناہ، چوتھے نمبر پر چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جیسے شراب پینا، زنا کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان سارے گناہوں سے بڑھ کر شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کو، چھوٹا شرک کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی پہلے نمبر پر ہے۔ تو گویا کہ گناہوں میں پہلا درجہ بڑے شرک کا آتا ہے، اس کے دوسرے نمبر پر چھوٹے شرک کا آتا ہے، اس کے بعد ہی بڑے بڑے گناہ آتے ہیں۔ تو جب ہم چھوٹا شرک کہتے ہیں نا تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بہت خطرناک ہے۔ چھوٹے شرک کی کیا مثال ہے؟ آئیے ہم مثال سے سمجھیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے نمبر پر ریاکاری، دکھلاوا چھوٹا شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر محسوس کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری ہے۔ گویا کہ دکھلاوا شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری مثال، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جیسے باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، آنکھ کی قسم، بیوی کی قسم، ماں کی قسم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک اصغر ہے، گویا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو گویا کہ قسم کس کی کھانا چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنت ابی داؤد اور سنت ترمذی کی روایت ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے۔ کوئی بات کو ہم تاکید کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں گے اللہ کی قسم، یہ نہیں کہ آنکھ کی قسم، بیٹے کی قسم، بیوی کی قسم، ماں کی قسم۔ آنکھ کی قسم غلط ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے، چھوٹا شرک ہو جاتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں سے پہلے نمبر پر ہے۔ شرک کی تیسری مثال، شرک اصغر کی تیسری مثال، جیسے کوئی کہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اگر کتا نہ ہوتا تو گھر میں چور آ جاتا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ کہو صرف اللہ چاہے۔ گویا کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اور جو ہے نا برابری پیدا کرتا ہے، تو ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں عقیدے کا مسئلہ کتنا اہم ہے، کتنا نازک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے اس طرح کی کلاسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ہم کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ہاں کہنا ہے تو کہیں گے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، اور پھر میں فرق ہے، پھر میں دوری ہو جاتی ہے، اور میں برابری لازم آتی ہے۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں کہنا جائز ہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنا جائز نہیں۔ یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کی چوتھی مثال، تعویذ لٹکانا، دم کی ہوئی انگوٹھیاں پہننا، یا چھلے پہننا، یا دھاگے باندھنا۔ بہت سارے لوگ ہاتھ میں چھلے پہنتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، بیان فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔
تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، اس لیے تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے۔ ہاں، دم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، صحابہ کرام نے دم کیا ہے، اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، ہر وقت دم کرتے رہیں، اپنے بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر دم کرتے تھے۔ اعیذک بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان کلمات کے ذریعہ بچوں پر دم کرنا چاہیے، اسی طریقے سے خود بھی اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، لیکن تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحیح مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیوں باندھ رکھے ہو، یہ کیوں پہن رکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا ایک بیماری واہنہ، ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا عقیدہ بالکل ٹھوس ہونا چاہیے، اللہ ہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جو ہماری بگڑی بنا سکے۔ جب یہ عقیدہ بنتا ہے نا تو دھاگا اور چھلا پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا کسی انسان سے مانگنا شرک کہلائے گا؟ اس میں تفصیل ہے۔ کسی مردے سے مانگنا یا کسی مورتی سے مانگنا یا اس کے سامنے جھکنا شرک ہوگا۔ اسی طرح زندہ آدمی سے ایسی چیز کا سوال کرنا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، بات نوٹ کیجئے، زندہ آدمی سے ایسی چیز کا سوال کرنا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو یا جس کا وہ مالک نہ ہو، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کسی سے اولاد مانگے، چاہے زندہ ہو یا مردہ، اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شفا مانگے، چاہے زندہ ہو یا مردہ، شفا دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر ہم کسی مردے سے شفا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، یا زندہ ہی سے شفا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں، کسی زندہ آدمی کے پاس جا کر کے اس سے مدد مانگنا جس کی وہ طاقت رکھتا ہو اور مدد کر سکتا ہو تو یہ جائز ہے۔ جیسے ہم کسی سے کہیں کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، ذرا مجھے چھوڑ دیجئے، آپ کے پاس گاڑی ہے، مجھے پہنچا دیجئے، تو یہ جائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہاں پر ایک قاعدہ نوٹ کیجئے۔ قاعدہ کیا ہے؟ جو چیزیں ما تحت الاسباب آتی ہیں، انڈر دی کاؤزز آتی ہیں، انڈر دی کاؤزز جو چیزیں آتی ہیں، ما تحت الاسباب جو چیزیں آتی ہیں، ان میں مدد مانگنا جائز ہے۔ اور جو چیزیں ما فوق الاسباب ہیں، above دی کاؤزز، جو چیزیں above دی کاؤزز ہیں، ما فوق الاسباب ہیں، ان میں مدد مانگنا جائز نہیں۔ جیسے کسی سے بیماری میں شفا مانگے، اولاد مانگے، یہ طاقت سے بڑھ کر ہے کسی کے، تو اس میں مدد مانگنا جائز نہیں۔ لیکن جس میں طاقت ہے، جیسے ہمیں آپ کہیں چھوڑ دیجئے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور ایک ہی وقت میں سنتا ہے۔ لاکھوں انسان ایک ہی وقت میں پکارے، سب کی سنتا ہے، اور آوازیں اس پر گڈمڈ نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن مردے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن کیے جا چکے ہیں۔ اور سورہ النمل آیت نمبر 80 میں بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب مردوں کو نبی جن سے بہتر انسان نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے، وہ نہیں سنا سکتے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ مردے نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی ہمارے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ مردہ ہیں، ان میں جان نہیں ہے،
ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، پھر وہ ہمارے نفع اور نقصان کا اختیار کیسے رکھیں گے؟ بلکہ اللہ نے سورہ اعراف میں اپنے نبی سے کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جان رہا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ آخری جو حصہ ہے آج کا، اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ ہے کہ شرک جب گناہوں میں سب سے بڑھ کر کے ہے۔ گناہوں کی 4 ترتیب ہے، پہلے نمبر پر بڑا شرک، دوسرے نمبر پر چھوٹا شرک، تیسرے نمبر پر بڑے بڑے گناہ، چوتھے نمبر پر چھوٹے گناہ۔ تو یہ جو بڑے اور چھوٹے شرک ہیں، بڑا شرک اور چھوٹا شرک ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس سے بچنا بہت مشکل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ تمہارے بیچ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شرک سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے اس کلاس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، شرک کو سمجھیں۔ تو پہلے نمبر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھیں گے، اس کی مانگ کو سمجھیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو توحید سمجھ میں آ جائے گی، شرک سمجھ میں آ جائے گا، سنت سمجھ میں آ جائے گی، بدعت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ توحید کو جو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو ٹھیس پہنچانے والے کام ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیں اور ان سے ہم توبہ کر لیں۔ تیسرے نمبر پر دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بڑے شرک اور چھوٹے شرک سے ہمیشہ بچاتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اور میں نادانی میں ہونے والے شرک سے بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سیکھنے اور ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔